نہیں محضر پنجوتا صاحب، آپ کی جماعت کی بات کرتے ہیں، یہ تو ذرا کلیئر کر دیں کہ اصولی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں ان سے بھی منسوب ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن پارلیمانی پارٹی اور آپ کی جو کور کمیٹی ہے اس کا کیا فیصلہ ہے؟ اور دوسرا، اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ نے ضمنی الیکشن نہیں لڑنا، تو پھر عماد اظہر نے کاغذات نامزدگی کس کانفیڈنس پہ جمع کروائے ہیں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، خان صاحب نے جو اس حوالے سے موقف دیا ہے کہ ہم الیکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، اس کی ریزن جو میں سمجھ رہا ہوں یہ ہے کہ جو سزائیں دی گئی ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ جھوٹی کیسز بنا کر غلط سزائیں دی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو وہاں الیکشن اب دوبارہ کروانا ہے ڈسکوالیفیکیشن کر کے، جو کہ الیکشن کمیشن نے بھی غلط کام کیا، اس کے پاس اختیار نہیں تھا، اس نے غلط نوٹیفیکیشن کیا، تو وہاں جا کر سیٹیں انہوں نے اپنی ہی جتوا کے اور اپنے ممبران لے کر آنے ہیں۔ پہلے 17 سیٹوں سے ان کو حکومت دی گئی، پھر آپ نے دیکھا ریکاؤنٹنگ کے اندر ہماری 3 سیٹیں ہرا دی گئیں، ایک جگہ پر ہمارے بھائی وہ فوت ہوئے، وہاں فارم 47 کا قصہ پھر لے کر آ گیا، وہاں جتوا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 9 لوگوں کو سزائیں دے کر جس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو ہمارے تو 17-18 لوگ جو ہیں وہ اس سارے منظر کے اندر جو ہے انہوں نے ایک پورے پلان کے تحت اڑائے، مخصوص نشستیں جس طرح ان کو دی گئی۔ تو عمران خان نے یہی سمجھا ہوگا کہ اس پروسیس کو لیجیٹیمیٹ قرار دینا ہے، اس جو نااہلی کی گئی ہے، جو سزائیں دی گئی ہیں، جو آگے پروسیجر اڈاپٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ جس طرح فسطائیت سے ان لوگوں نے سامنا کیا، ظلم کا سامنا کیا، کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ، تو اب وہاں الیکشن کروا کر تو انہوں نے سیٹیں خود کو ہی دینی ہے، نون لیگ کو یعنی پیپلز پارٹی کو، اور ان کو دینی ہے، تو پھر کیا فائدہ وہاں الیکشن کے اندر حصہ لینے کا؟ باقی رہ گئی عماد اظہر صاحب کی حد تک بات، تو عماد اظہر نے ضرور اپلیکیشن یہ سوچتے ہوئے دی ہوگی کہ فیصلہ اگر خان صاحب کی نظر کے اندر کوئی نقطہ اور آتا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں بعد میں کہ ہمیں اس کے اندر کسی پوائنٹ کے اوپر کہ ہم حصہ لے لیں، تو ہمارے پاس کم سے کم اپلیکیشن جو ہے وہ آن پیج موجود ہو کہ ہم نے دی ہوئی ہے۔ پنجوتا صاحب، 1985 کے غیر جماعتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا سیاسی جماعتوں نے، اس میں پیپلز پارٹی پیش تھی، سب سے بڑی پارٹی تھی اس وقت کی بھی، اور بعد میں زندگی بھر بے نظیر بھٹو صاحبہ پچھتاتی رہیں کہ ہمیں اس الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دوسرے لوگ آ گئے اور انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسیز مضبوط کر لیں۔ پھر آپ نے جب آپ تحریک عدم اعتماد 22 میں کامیاب ہوتی ہے، آپ نے اسمبلیوں کا بائیکاٹ کر دیا، اسمبلیوں سے استعفے دے دیے، بعد میں ایک پچھتاوا نظر آیا کہ وہ ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ واپس جانے چاہتے تھے لیکن حکمران جماعت نے آپ کو نہیں جانے دیا۔ اب آپ اگر بائیکاٹ کی پالیسی پر آتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کے الیکٹیبلز ہیں یا الیکٹڈ ممبرز ہیں، وہ ایک تو اپنے عوام کے ساتھ بے وفائی کریں گے، اپنے ووٹر کے ساتھ بے وفائی کریں گے، اور پھر وہ سیٹوں پر جو لوگ آ جائیں گے وہ بہرحال کام کریں گے اور آپ کے لیے مسائل کھڑے کریں گے۔ جب آپ کو زبردستی ہرایا جائے گا جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگی، لیکن جب آپ خود ہی میدان میں نہیں ہوں گے تو پھر تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں ہروا دیا گیا ہے یا ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے۔ دیکھیں، جو عمران خان صاحب نے بائیک آؤٹ کیا تھا وہ بھی اسی تناظر کے اندر کیا تھا کہ جس طرح غیرانی طریقے سے ان کی حکومت ہٹائی گئی تھی، جو کچھ سارا پروسیس کیا گیا، سائفر آیا اور جو کچھ پاکستان میں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اب اسمبلیوں کے اندر وہاں بھی کے پی پنجاب ہو بیٹھنے کا فائدہ نہیں، ہم اقتدار کی خاطر نہیں، ہم تو اصول کی خاطر جو ہے یہ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان میں نظام انصاف چاہتے ہیں، پاکستان میں بہتری چاہتے ہیں، تو ہم نئے الیکشن کی طرف بڑھیں گے، ہم عوام میں جائیں گے، ہمیں اعتماد تھا اور ہم عوام کے اندر گئے، لیکن سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیے جائے، اس کے باوجود الیکشن نہیں ہوا۔ تو یہ تو ان کی طرف سے ایسا سارا کیا گیا، کیونکہ آگے جس کے ساتھ ہمارا سامنا ہے ان کو صرف اپنی ذات کی حد تک ہے کہ کرسی بچی رہے، ان کو نہیں ہے کنسرن کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، پاکستان کی منشا کو دیکھنا ہے، عوام کو دیکھنا ہے، کیا رائے ہے لوگوں کی، پاکستان کے حالات کیا ہیں، معیشت کہاں پہ پہنچ گئی ہے، تو وہ اپنی کرسی کے چکر میں اور اپنی جیبوں کے چکر میں سارا دن ساری رات رہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو اب بھی موقف لیا ہے وہ یہی اصولی موقف ہے کہ ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے، اور یہ ایک احتجاج ہے، یہ پروٹیسٹ ہے، اور اس پروسیس کو ہمیں لیجیٹیمیٹ نہیں قرار دیں گے۔
اور جو لوگ یہ سن کے آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نہیں آ رہے تو بہتر ہے ہم اکیلے ہی لڑ لیں گے، تو ان کو میرا خیال میں خود کے اندر نظر دوڑانی چاہیے کہ کس طرح ان کے ضمیر جو ہیں وہ مر چکے ہیں، کس طرح ان کے اندر اخلاقیات کی کمی آ چکی ہے کہ انہیں کوئی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن ہم اس بات کے اوپر قائم ہیں، عمران خان صاحب نے گیو اپ نہیں کیا 5 اگست کو اور 14 اگست کو، اور جب بھی احتجاج کی کال اب بھی دی ہے، تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ عمران خان اپنے موقف پر قائم ہیں، وہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، وہ ڈیل کر کے اسٹام دے کر۔ اچھا یہ پنجوتا صاحب اس میں ایک میجر کنٹرڈکشن ہے، آپ سول سپریمیسی کے اصول کی بات کرتے ہیں لیکن مذاکرات آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، جو تو بیسک ایک بات وہاں پہ کنٹرڈکشن آ جاتی ہے۔ دوسرا آپ نے بات کی کہ اصول پہ قائم ہے، وہ یو ٹرن لینے کو بھی ایک گریٹ لیڈر کی فضیلت سمجھتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی پارٹی کے حالات ہیں، آپ نے 5 اگست کے احتجاج کا ذکر چھیڑ دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، کلیدی رہنما ہیں، وہ خطاب کرنے آتے ہیں، آپ کے کارکن کا غصہ اتنا ہے کہ ان کو خطاب تک نہیں کرنے دیا جاتا، تو کس بنیاد پہ آپ اس احتجاج کو کامیاب قرار دیتے ہیں؟ جس دن آپ احتجاج کر رہے تھے 9 ممبران اسمبلی آپ کے نااہل قرار دے دیے الیکشن کمیشن نے، تو یہ کیسے پر اثر ہوا، یہ کیسے کامیاب ہوا؟ دیکھیں 5 اگست کی کال کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست کے دن کیوں رکھ لیا، تو 5 اگست کے دن ہی ہمارے لیڈر کو جج ہمایوں دلاور کے ذریعے سزا دی گئی، ان کے گھر میں ریڈ کیا گیا، جس طرح وہاں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، وہاں گیلریاں موجود تھی، جو کچھ ٹریٹ کیا گیا اور اٹھایا گیا۔ نمبر 1 5 اگست کو ہی انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن نکالا 9 ممبران کا، ان کو نہیں آیا کہ یوم جو ہے استحصال کشمیر کا دن ہے آج، وہاں ان کو نظر نہیں آیا۔ 5 اگست کو ہی انہوں نے شیخ وقاص کے خلاف اسمبلی کے اندر بات کی کہ اس کی رکنیت معطل کی جائے، وہاں کشمیر کی بات کرتے نا۔ نواز شریف صاحب نے کتنی دفعہ جا کر اجلاس اٹینڈ کیا ہے کہ آپ رکنیت کی بات کریں۔ 5 اگست کو ہی انہوں نے ہمارے ایم این ایز کو پارلیمنٹ کے اندر پابند کیے رکھا کہ وہ باہر نہ نکل سکیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا صرف ایک پولیٹیکل ان کے اسٹنٹ ہیں جو کھیلتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ 5 اگست کو ہمارے لوگ فسطائیت کے باوجود ہمارے لوگ نکلے، گلی محلے تک، وارڈ لیول تک، یو سی لیول تک لوگوں کے گھروں میں ریڈ کیے گئے، اس کے باوجود ہمارے لوگ نکلے اور انہوں نے آ کر اظہار یکجہتی کی عمران خان کے ساتھ، پورے پاکستان میں نکلے، جی پی اے جے کے ہر جگہ پر عوام سڑکوں کے اوپر تھی۔ نمبر 2 بات آپ نے کی ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی اختیار ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو بٹھایا اور اسٹیبلشمنٹ سے بات ملک کی خاطر کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انصاف کا نظام قائم ہو، تمام ادارے اپنی حدود کے اندر ہوں، کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے۔ اگر اختیار ان کے پاس نہ ہوتا، کسی اور کے پاس ہوتا، تو عمران خان اس کی بات کرتے۔ تو عمران خان تو نہیں کہتے کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں جو غیر آئینی کام ہے سارا اس کو قبول کرتا ہوں، جو آپ نے 26ویں ترمیم کی اس کو قبول کرتا ہوں، جو مینڈیٹ چوری کیا گیا میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ وہ تو اصولی موقف کے اوپر بات کرنے کی بات کرتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یہ فرمائیں کہ یہ 14 اگست کا احتجاج بھی 5 اگست کی طرح ایک روزہ ہوگا، کیونکہ پہلے تو دعوے کیے جا رہے تھے کہ مسلسل ایک احتجاجی عمل ہوگا اور 90 دن کا باقاعدہ الٹیمیٹم دیا تھا علی امین گنڈاپور میں کہ یہ 90 دن تک احتجاج رہے گا اور پھر ہم چھڑوا کے، اب یہ ایک روزہ ہوگا، طے ہو گیا؟ جی بالکل، یہ ایک روزہ ہی ہوگا، 14 اگست کو ہم نکلیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ احتجاج یا تحریک جو ہے، تحریک ہماری جاری ہے اور تحریک کا سلسلہ جو ہے خان صاحب نے آغاز کا حکم دیا تھا، تو وہ انشاءاللہ اس کی کنٹینیوشن ہوگی۔ 14 کے بعد پھر آپ کو ایک دن آئے گا، ایک ہم ٹائم دیں گے، ایک دن مقرر کریں گے، اس دن کے اوپر پھر ہم نکلیں گے۔ تو یعنی اس ہم کے تو بعد 6 ستمبر کو آپ کریں گے، اس کے بعد 6 ستمبر کو کریں گے، کیونکہ قومی دنوں کے ساتھ اب جڑ گیا یہ احتجاج، تو پھر 6 ستمبر کو ہوگا غالباً۔ نہیں 6 ستمبر کو نہیں، 14 اگست کو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کیا۔ 14 اگست کو ہم پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلیں گے، تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر نکلیں گے، ہم ہندوستان کا جھنڈا لے کر نہیں نکلیں گے۔ پاکستان کے اندر تو فلسطین کا آپ جھنڈا اٹھائیں تو آپ کو دھر لیا جاتا ہے، اور ادھر سٹیٹمنٹس ہم دے رہے ہیں کہ ہم خوراک کی سپلائی کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہے کہ دہشت گردی کے مقدمات سینیٹر مشتاق کے اوپر بنا دیے گئے اور ہم نے بھی اٹھائے، ہمارے اوپر بھی بنایا گیا۔ ہمیں فلسطین کا جھنڈا لینے کی اجازت دے دی جائے، پاکستان کا جھنڈا لینے کی اجازت دے دی جائے، ہمیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ 14 اگست کو دیکھیے۔